السلام علیکم دوستوں، آج ہی کا دن تھا یعنی 31 دسمبر، مگر سال تھا سن 1600۔ ملکہ الزبتھ اول ایک کمپنی کو شاہی فرمان جاری کرتی ہے، مگر یہ فرمان کسی معمولی کمپنی کو نہیں بلکہ ایک ایسی کمپنی کو جاری ہوتا ہے جس کے پاس جنگوں کا ہتھیار بنانے، سکے ڈالنے کا اختیار اور صلاحیت دونوں ہوتی ہیں۔ یہی وہ کمپنی تھی جس نے تاریخ میں ظلم اور بربریت کی داستانیں رقم کر دی۔ یہ کمپنی تھی برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی، اور آج ہی کے دن یعنی 31 دسمبر کو اس کمپنی کو ظلم کرنے کی اجازت ملی تھی۔ جی ہاں دوستو، میرا نام ہے قاسم سلیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز آج کیا ہوا کا ایپیسوڈ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد۔ دوستوں، برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کی ابتدا مسالوں، کپاس، ریشم اور چائے کی تجارت سے شروع ہوئی تھی، مگر جلد ہی یہ کمپنی ایک خوفناک مشن میں تبدیل ہو گئی۔ یہ ایسی غیر سرکاری سلطنت بن گئی جس نے ظلم، لوٹ مار اور قتل کی بنیاد پر معیشتوں پر اپنا قبضہ کیا، قحط سالی کی، لوگوں کو بیماری اور بھوکے مرنے پر مجبور کیا، جبری ٹیکس لیے، پیسہ بنانے کے لیے اس حد تک گر گئے کہ افیم تک کی کاشت کی، اور برطانوی سلطنت کے لیے تاریک ترین باب کی بنیاد ڈالی۔ دوستوں، کمپنی دوسرے یورپین ممالک کی طرح شروع کے 150 سالوں میں ہندوستان، جہاں اس وقت مغل سلطنت تھی اور معیشت کے اعتبار سے نہ صرف سونے کی چڑیا کہلاتی تھی بلکہ دنیا کا 1/4 GDP پیدا کرتی تھی، یہاں اپنا اثر و رسوخ پھیلانے کے لیے پورا زور لگا رہی تھی۔ مگر 1757 میں پلاسی کی لڑائی کے بعد سب کچھ بدل گیا، یعنی رابرٹ کلائیو کی قیادت میں بنگال کے نواب کو شکست دی۔ دوستوں، پلاسی کی لڑائی میں برطانویوں کی منافقت اور حکمرانوں کے بیچ موجود غدار کھل کر سامنے آ گئے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ میر جعفر، رائے دولت اور جگت سیٹھ جیسے غدار اپنا کام کر چکے تھے۔ نواب سراج الدولہ جیسے بہادر اور جرأت مند حکمرانوں کو شکست سے دوچار کروا چکے تھے، اور اس طرح انگریزوں کی اس منافقانہ حرکت نے بر صغیر میں برطانوی راج کی بنیاد رکھی۔ اب حالات یہ تھے کہ جہاں کمپنی بنگال میں نواب کو ٹیکس ادا کرتی تھی، وہاں لوٹ مار کا ایسا بازار گرم ہوا کہ کمپنی خود ٹیکس وصول کرنا شروع ہو گئی اور عوام کو معاشی طور پر کمزور کر دیا۔ دوسری طرف بادشاہ اور راجاؤں کے بیٹوں یعنی شہزادوں کی آپسی اختلافات کا کمپنی نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور ان کو آپس میں لڑوا کر اپنی ذاتی فوج کو اس حد تک بڑھا دیا کہ برطانوی فوج سے زیادہ طاقتور فوج تیار کر لی۔ دوستوں، کمپنی کی معاشی لوٹ مار کا یہ عالم تھا کہ بر صغیر کے کسانوں پر بھاری ٹیکس، بلکہ یہ کہہ لیں کہ جان لیوا ٹیکس لگائے، اور انہی ٹیکس کے پیسوں سے بر صغیر سے تجارت کا سامان خریدا، یعنی جن لوگوں سے مال لوٹا ان سے ہی ان کے پیسوں سے سامان خریدا۔ یہی ظلم تھا جس کی وجہ سے بنگال کی ٹیکسٹائل کی صنعت تباہ ہو گئی تھی۔ دوستوں، 1770 میں بنگال کو ایک بہت بڑی آفت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ وہ وقت تھا جب بنگال میں انتہائی خطرناک اور بڑی قحط سالی ہو گئی، جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ مارے گئے، مگر کمپنی کے ظلم کا یہ حال تھا کہ انہوں نے ٹیکس میں آسانی کرنے کے بجائے ان کو مزید بڑھا دیا، جو پہلے ہی ان لوگوں کے لیے ناقابل برداشت تھا، اب مزید بڑھ چکا تھا۔ دوستوں، برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی اور برطانیہ دولت کے لالچ میں اس حد تک گر چکے تھے کہ برطانیہ کا خزانہ بھرنے کے لیے بنگال میں افیم کی کاشت شروع کر دی اور بعد میں اس کو چائنا اسمگل کرنا شروع کر دیا، جس کے بعد جب چائنا نے اس اسمگلنگ کو سختی سے روکنے کی کوشش کی تو کمپنی نے برطانیہ بحریہ کے ساتھ مل کر چائنا پر حملہ کر دیا۔ اس جنگ کے بارے میں مزید جاننے کے لیے دیکھیے ہمارا ایپیسوڈ اوپیم وار۔ دوستوں، برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہ سب ظلم صرف خزانہ بھرنے کے لیے نہیں بلکہ ان کے ساتھ بہت سے کرسچن مشنری یعنی عیسائیت کو پھیلانے والے ادارے ساتھ لے آئے، جنہوں نے لوگوں پر اپنا مذہب مسلط کرنے کی پوری کوشش کی، ان کی مجبوری اور لاچاری کا پورا فائدہ اٹھایا تاکہ ان کو اپنے مذہب سے منحرف کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ مقامی روایتوں کو ختم کر کے انجان روایتیں ان پر مسلط کرنے کی پوری کوشش کی گئی، اور آخرکار 1857 میں ایک خونریز جنگ آزادی کی ابتدا ہوئی، جس کے بعد 1858 میں برطانیہ نے کمپنی کو تحلیل کر کے کنٹرول اپنے ہاتھ میں سنبھال لیا۔ اس طرح بر صغیر پر برطانوی راج کا ظلم سے بھرا ایک نیا دور شروع ہوا، مگر دوستوں، کمپنی کو تحلیل کرنے میں بہت دیر ہو چکی تھی۔ کمپنی ایک کارپوریٹ ریاست کے ماڈل کی بنیاد رکھ چکی تھی، جہاں شیئر ہولڈرز منافع کمانے کے لیے ہر ظلم اور ہر جبر کو جائز سمجھتے تھے، کیونکہ جتنا ظلم ہوگا اتنا ہی منافع ہوگا۔ یعنی اب کمپنی برطانیہ کو امیر اور جن خطوں پر قبضہ کیا ہو ان کو امیر سے غریب بنانا شروع کر چکی تھی، جس کی مثال چائنا اور بر صغیر جیسے علاقے ہیں۔ دوستوں، آج کے دن یعنی 31 دسمبر صرف ایک سال کا آغاز نہیں بلکہ برطانیہ کی جانب سے ایک ایسی کمپنی کا آغاز ہے جس کو قتل اور ظلم کی کھلی اجازت دی گئی تھی، جس کی لوٹ مار کی مثال آج بھی آپ کو برطانیہ کے میوزیم میں نظر آئے گی۔